کر دی گئی تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب دونوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھو، ایک آدمی سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ اپنے خوابوں میں مگن ہے، کیوں؟ اس کی روح وہاں گشت کر رہی ہے اور وہ وہاں مست ہے، لیکن دوسری روح جو جسم کے اندر چل رہی، ایک آدمی آیا، اس نے تلوار سے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا اس کو۔ اب وہ جو روح وہ خوابوں میں مست تھا، وہ جو روح وہاں ہے، وہ اب اس جسم کے اندر داخل ہو نہیں سکتی۔ اس جسم کے اندر داخل ہونے کی طاقت اللہ نے اس کو وہیں کیچ کر لیا ہے، خلاص اللہ نے اس کو وہیں ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے جو خواب دیکھ رہا ہے نا، وہ روح ادھر ہے، لیکن بغیر حادثے کے اللہ نے اس کے اسی روح کو نکال دیا، تو اب وہ روح یا اسی روح کو اللہ نے پکڑ لیا کہیں، اور یہ روح ہے، لیکن وہ روح جو گشت کر رہی ہے اللہ نے اس کو وہیں کیچ کر لیا، پکڑ لیا، یہ آٹومیٹک بغیر کسی حادثے کے یہ آدمی مر جائے گا، یہ آدمی ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے ربانی صاحب اس کی دلیل دو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم بہت زبردست دلیل اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت، ذرا ترجمہ سنو، اللہ تعالی موت کے وقت کسی شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت کے وقت یعنی سونے کے وقت، یہی سونے کا وہ مرحلہ جو ہے موت ہے۔ اللہ رب العزت اس موت کے وقت کسی کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس شخص کی روح کو بھی جو خواب میں ہے اور ابھی مرا نہیں ہے، اللہ اس کی بھی روح کو کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے جسموں کے اندر چلی جائیں اور وقت مقررہ تک چھٹی رہیں۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اس روح کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ روح جو گھوم رہی ہے اس کو بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر جس کے مقدر میں موت لکھی ہوتی ہے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک وہ اپنے اپنے جسموں میں چلی جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار؟ اس آیت کریمہ سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر ایک، یہ آیت کریمہ واضح اور نہایت ہی پختہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح وہ ہے جو جسم انسانی کے اندر گردش کرتی ہے، اور ایک روح وہ ہے جو خوابوں میں رہتی ہے، جیسا کہ اللہ نے بتلایا وہ خوابوں میں سیر کرتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک روح وہ ہے جو کسی حالت میں جسم سے جدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری وہ ہے وہ گھومتی رہتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے وہ دوچار ہوتی رہی، اسے روح انسانی کہتے ہیں۔ نمبر دو، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ روح حیوانی یا روح انسانی، روح حیوانی کا تعلق صرف بدن سے ہوتا ہے، اور بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، بلکہ موت کے ساتھ ساتھ یہ روح بھی، روح حیوانی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی یہ بدن سڑ جائے تب میں ختم ہونا، بلکہ جو بدن کے جسم خون کے ساتھ جو روح گردش کرتی ہے یہ روح ختم ہو جاتی ہے، یہ موت کے ساتھ فوراً ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ بدن کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ جیسے ہی بدن مرا یہ بھی مر جاتی ہے، اور اسی کو میت یا لاش کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسری روح ہوتی ہے جسے اللہ گرفتار کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، وہ مرتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے، لیکن جو جسم کے اندر ہے وہ مر جاتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیداری کی حالت میں یہ دونوں قسم کی روحیں انسانی جسم کے اندر موجود رہتی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے زندگی کا؟ دوسرا مرحلہ، جس میں ہمیں خواب کے ذریعے اللہ موت اور زندگی کو بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ جب تمہیں نیند آتی ہے تو کس طرح روحوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور ایک روح تمہارے اندر رہتی ہے، اور پھر وہ روح کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے عام طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا مرحلہ جو موت کا ہے زندگی کا، وہ موت سے لے کر حشر تک کا ہے۔ اب دیکھیں میں نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک عذاب قبر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسرا مرحلہ موت سے لے کر حشر تک کا ہے، جو مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں جمع ہونے تک کا، قیامت تک کا جو مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر حشر، چونکہ روح کو اس وقت بدن میسر نہیں ہوتا، لہذا یہ موت کا عرصہ کہلاتا ہے کہ یہ موت کا زمانہ ہے، موت کا عرصہ ہے۔ مگر دنیاوی زندگی کی طرح، سنو مثال، دنیاوی زندگی کی طرح اس عرصے موت میں بھی کچھ استثنائی یعنی خاص شکلیں موجود ہیں،
اور وہ کس طرح سے؟ مثلا ایک عذاب قبر ہے، اب میں آ رہا ہوں، ایک عذاب قبر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ کے قانون میں استثنائی شکل موجود ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ مرا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے اسے 3 زندگی اور 3 موت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ کا یہ قانون یہ بھی ہے کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اس کے جسم میں جو ایک روح حیوانی انسانی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی دور چلی جاتی ہے، 2 روحیں اس کے اندر کام کرتی ہیں اور ان دونوں کا ایک جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ روح اگر کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کبھی کبھی اس جسم کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اکثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی خوشیاں، اس کے غم ہمارے جسم کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بالکل جس طرح اب مر گیا آدمی، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن دنیاوی زندگی کی طرح اس موت کے مدت میں بھی کچھ استثنائی خاص شکلیں موجود ہیں، مثلا عذاب قبر ہیں۔ اب میں ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت کے اثرات سے دوچار ہوتا ہے، جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں سوتا ہے تو موت کے اثرات اس کے اوپر مرتب رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سویا اور مرا دونوں برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں؟ اور اس نیند کو بھی موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح انسان دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، اسی طرح انسان موت کی زندگی میں زندگی سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح انسان کبھی کبھی اپنی دنیاوی زندگی میں موت سے دوچار ہوتا ہے، موت سے اس کا سابقہ پڑتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بے نہیں اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس مرنے کے زمانے میں بھی زندگی کے ساتھ کبھی کبھی وہ دوچار ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنے روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب میں وہ بتاؤں گا کیسے، سنو۔ یعنی جو اثرات اس روح کے اوپر مرنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں نا، پڑتے ہیں، وہ اثرات سے یہ جسم ضرور متاثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس حقیقت کو علماء نے یوں بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روحیں علیین میں ہیں اور سجین میں ہوتی، مگر ان روحوں کا ہلکا سا تعلق قبر میں دفن کیے ہوئے مردے سے ہوتا ہے، یعنی ان روحوں کا عکس ان کی قبروں پر ہوتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اور بدن کا جو جدائی ہوتی ہے، انفصال جو ہوتا ہے، وہ مکمل طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اثر روح کا اور بدن کا باقی رہتا ہے، اور مستقل طور پر وہ سلسلہ روح کا جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، مگر یہ تعلق ہلکا اور کمزور ہوتا ہے، وہ علماء کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری سمجھ میں جو بات قرآن اور سنت کے اور ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آئی ہے، یہ دونوں باتوں سے مختلف ہے۔ نہ ہی مستقل طور پر روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی اس روح کا قبر کے اوپر کوئی عکس فقس ہوتا ہے، بلکہ حقیقت کیا ہوتی ہے وہ نمبر 1، اس عرصے میں موت کے اس عرصے میں جو قیامت تک کے لیے آدمی کو عرصہ زندگی موت کا موقع ملا، موت کی مدت ملی ہوئی ہے، اس عرصے میں روح اور بدن میں مکمل طور پر علیحدگی ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے۔ مگر جس طرح دنیاوی زندگی میں خواب کی حالت میں کبھی کبھار روح بدن کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، بعین ہی اسی طرح سے اس موت کے مرحلے میں کبھی کبھی روح اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی ہے۔ یہ بات سمجھو ذرا، یہی عذاب قبر کی حقیقت ہے، اور یہ جب روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ اونٹنی بچھ کی اس کی قبر میں، وہ دیکھو وہ اس کی قبر میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جس طرح خواب میں کبھی کبھی ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کے باہر چلی جاتی ہے اور ہم بے خبر پڑے رہتے ہیں، اور وہ سلسلہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، موت کا ایک سناٹا ہمارے جسم پہ رہتا ہے، اسی طرح سے جو موت کی مدت ہے، زندگی ہے، موت کا جو مرحلہ ہے، اس میں زندگی اپنے روح جو ہے اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان سونے یا آرام کرنے کی حد تک
خود مختار ہوتا ہے، یعنی جب چاہے سوئے، جب چاہے وہ آرام کرے، اس میں وہ خود مختار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، لیکن خواب